ہمارے پرانے محلے میں ایک لڑکی تھی۔ اس قدر خوبصورت تھی کہ اس کے مقابلے کی کوئی لڑکی نہیں تھی، مگر محلے والے رانی کے بارے میں ایک ایسی بات کہتے تھے جس پہ یقین کرنا ناممکن سا تھا۔ محلے کے کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ رانی کوئی لڑکی نہیں ہے بلکہ ایک خواجہ سرا ہے۔ یہ بات اپنے آپ میں کافی حد تک عجیب تھی۔ رانی کے کسی بھی انداز سے نہیں لگتا تھا کہ وہ لڑکی نہیں ہے، نہ ہی آواز سے، نہ ہی جسامت سے، نہ ہی چال ڈال سے۔ پھر کیوں محلے کے کچھ لوگ اس کے بارے میں ایسی باتیں کرتے تھے؟ جہاں رانی کو آدھے محلے والے خواجہ سرا مانتے تھے، وہیں آدھے لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ شریف اور سادہ سی لڑکی ہے، بس ذرا سا رنگ روپ باقی لڑکیوں سے خوبصورت ہے، اس لیے کچھ لوگ اسے خواجہ سرا سمجھتے ہیں۔ مجھے یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ اگر کسی کا رنگ روپ خوبصورت ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ خواجہ سرا ہے۔ مجھے نہ تو کبھی رانی سے ہمدردی تھی، نہ ہی محلے والوں کی باتوں میں کوئی دلچسپی تھی، مگر ایک تجسس، ایک سسپینس سا پیدا ہو گیا تھا کہ یہ چکر کیا ہے۔ میں نے رانی کے گھر بہت سارے لوگوں سے پتہ کروانے کی کوشش کی، سب کا یہی جواب تھا کہ وہ لڑکی ہے، مگر محلے والے کس بنا پر یہ بات کر رہے تھے، اور اس بات کے جواب میں اکثر وہ یہ کہتے تھے، اب گھر والے تو اپنی اولاد کے عیب چھپائیں گے نا۔ سچ بات تو یہ ہے کہ رانی ایک خواجہ سرا پیدا ہوئی تھی۔ جس دائی نے ڈلیوری کروائی تھی اس نے خود یہ بات بتائی تھی۔ اب اپنی عزت بچانے کے لیے اس کے گھر والے جھوٹ بول رہے ہیں۔ میرا تجسس ختم ہونے کی بجائے مزید بڑھ گیا۔ یہ گٹھی الجھتی جا رہی تھی۔ آخر حقیقت کیا تھی؟ محلے کے ایک بزرگ کے پاس گیا اور اس سے دائی اور رانی کے حوالے سے چھیڑا تو جواباً اس نے کہا، بیٹا ہم تو 40 سالوں سے اسی محلے میں رہ رہے ہیں، رانی کی پیدائش بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہوئی تھی، ہم نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں سنی اس زمانے میں، لیکن پچھلے چند سالوں سے یہ بات پورے محلے میں مشہور ہو گئی۔ اب جھوٹ سچ تو خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ سچ جو بھی تھا، لیکن رانی اس قدر بدنام ہو چکی تھی کہ اس کا گھر سے نکلنا بند کر دیا گیا۔ اب وہ کبھی اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ یہاں وہاں نظر آ جاتی تھی۔ مجھے اب اس پہ تھوڑا سا ترس آنے لگا تھا۔ محلے والوں سے خدا پوچھے انہوں نے کس طرح ایک شریف لڑکی کو بدنام کر دیا تھا۔ انہی باتوں کی وجہ سے نہ تو کوئی رانی سے شادی کے لیے تیار تھا۔ یہ باتیں ہمارے محلے میں تو کیا، آس پاس کے 5 محلوں تک پھیل چکی تھی۔ تبھی رانی کے لیے کوئی رشتہ نہیں آتا تھا، حالانکہ وہ سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی تھی۔ ایک بار تو اس کی طے شدہ منگنی بھی ٹوٹ گئی۔ اس کی منگنی اس کے کزن سے طے ہوئی تھی، مگر محلے میں پھیلتی عجیب و غریب باتوں کی وجہ سے اور بدنامی کے ڈر سے اس کے کزن نے رشتے سے انکار کر دیا، اور ایک بار تو اس بیچاری کو شادی والی رات ہی لڑکے والے چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ لڑکے والے دوسرے محلے کے تھے اور لڑکے نے گلی میں آتے جاتے رانی کو پسند کر لیا تھا۔ بات شادی تک پہنچ گئی، اور شادی ہو بھی جاتی اگر لڑکے والوں نے نکاح سے 2 دن پہلے یہ خبر نہ سنی ہوتی کہ رانی ایک خواجہ سرا ہے۔ رانی کے گھر والے ہر وقت پریشانی میں ڈوبے رہتے۔ ایک دن میں محلے کے پرانے گھر کے سامنے سیڑھیوں پہ بیٹھا ہوا تھا، دور سے رانی اپنے بھائی کے ساتھ آتی ہوئی نظر آئی۔ میرے دل کی بے چینی بڑھ گئی۔ میں نے سوچا تھا کسی سے پوچھنے کی بجائے ڈائریکٹ یہ بات رانی سے ہی پوچھ لیتا ہوں۔ جب وہ میرے پاس سے گزری تو میں نے السلام علیکم کہا۔ اس نے بڑی شرافت سے میرے سلام کا جواب دیا۔ کافی کوشش کے بعد بھی میں اس سے یہ بات پوچھ نہ سکا اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ جب اس نے میرے سلام کا جواب دیا تو وہ اتنی خوبصورت آواز تھی جو کہ کسی لڑکی کی ہی ہو سکتی ہے، مگر محلے والے کی باتوں نے مجھے 2 طرح سے سوچنے پہ مجبور کر دیا۔ میں نے اپنے دوست زاہد سے رانی کا ذکر کیا تو اس نے مجھے چیلنج کرتے ہوئے کہا، اگر رانی لڑکی ہوئی تو میں تمہیں 1 لاکھ انعام دوں گا۔ اب خدا جانے سچ کیا تھا۔ میں ہر وقت رانی کے بارے میں سوچنے لگا تھا، صبح شام تک۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ کوئی اسے ایک بار دیکھ لیتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا، لیکن محلے والوں کی باتوں نے دل میں ایک عجیب سی کراہٹ پیدا کر دی تھی۔ میں روزانہ رانی کے راستے میں کھڑا ہو جاتا اور اسے دیکھنے لگتا۔ وہ بھی کبھی کبھی آنکھ اٹھا کے مجھے دیکھ لیتی، لیکن زیادہ تر نگاہیں نیچی کر کے چلی جاتی۔ اسے دیکھتے ہوئے سوچتا، یہ لڑکی ہے یا خواجہ سرا؟ لیکن مجھے اس سوال کا جواب کبھی نہیں ملتا۔ محلے کے کچھ لوگ کچھ اور کہتے ہیں اور کچھ لوگ کچھ اور ہی کہتے ہیں۔ اب سچ جاننے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ میں رانی سے شادی کر لوں۔ میں نے یہ فیصلہ کر تو لیا تھا، لیکن مجھے یہ ڈر بھی تھا کہ اگر رانی شادی کے بعد خواجہ سرا نکلی تو میں کیا کروں گا۔ میں نے یہ فیصلہ امی ابو کو سنایا تو وہ ناراض ہو کے بولے، استغفر اللہ، اب تم ایک خواجہ سرا سے شادی کرو گے؟ پورا محلہ جانتا ہے وہ لڑکی نہیں ہے۔ ابو امی اور تایا مجھے کافی دیر تک سمجھاتے رہے، لیکن میں اپنے فیصلے پہ قائم رہا۔ میں نے کہا اگر وہ خواجہ سرا نکلی تو اسے چھوڑ دوں گا،
لیکن ابو نے حتمی لہجے میں کہا، اگر تم اس خسرے سے شادی کرو گے تو ہمارے گھر مت آنا، ایک خواجہ سرا کو ہم اپنی بہو نہیں بنائیں گے۔ ابو نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ جب رشتہ داروں اور دوستوں نے یہ سنا تو سب حیران ہو گئے۔ دوست میرا مذاق اڑانے لگے اور مجھ پہ جملے کسنے لگے۔ کوئی کہتا اب تمہاری دلہن خواجہ سرا ہوگی، تو کوئی کہتا بیچارے کی کیا حالت ہوگی جب اسے پتہ چلے گا کہ اس کی بیوی لڑکی نہیں ایک خواجہ سرا ہے۔ میں نے سب کی باتوں کو نظر انداز کر دیا تھا۔ میرے دور دراز کے رشتہ داروں کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ بھی مجھے سمجھانے چلے آئے۔ میرے سارے گھر والے ناراض ہو گئے، لیکن میرا فیصلہ حتمی تھا کہ میں رانی کے علاوہ کہیں اور شادی نہیں کروں گا۔ کوئی مجھ پہ ہنس رہا تھا تو کوئی کہہ رہا تھا یہ پاگل ہو گیا ہے، لیکن میں نے کسی کی کوئی بات نہیں سنی۔ میں رشتے کی بات رانی کے والدین کے سامنے کی تو رانی کے والد نے مجھ سے کہا، بیٹا تم جانتے ہو نا رانی کے بارے میں محلے میں کیسی کیسی باتیں مشہور ہو چکی ہیں، اس کے باوجود تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، جی انکل، یہ سب جاننے کے باوجود میں رانی سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ اس کے والدین خوش ہو گئے، رانی بھی خوش تھی، لیکن میرے دل میں کہیں نہ کہیں یہ گھٹن ضرور تھی کہ رانی کی حقیقت کیا ہوگی۔ اگر وہ سچ پہ کوئی خواجہ سرا نکلی تب کیا ہوگا؟ میں ان سب خیالوں کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر سوچیں تھی کہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ رانی کے والد سے کہوں کہ میں شادی سے پہلے ایک بار رانی کو دیکھنا چاہتا ہوں، اس سے کنفرم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لڑکی ہے یا خواجہ سرا۔ لیکن یہ بات کہنا تو دور، مجھے خود سوچتے ہوئے بھی شرم آ رہی تھی۔ ایسی بات میں کیسے کہہ سکتا تھا؟ زندگی اگر جوا تھی تو میں جوا کھیل چکا تھا، اب جو ہوتا دیکھا جاتا۔ میرے دوست میرا مذاق اڑاتے رہے کہ تیری بیوی خواجہ سرا ہوگی، بہت پچھتائے گا، لیکن میں نے کسی کی کوئی بات نہ مانی۔ میں نے ایک بہت بڑا گھر کرائے پہ لے لیا تھا جہاں شادی کے بعد میں رانی کو رکھ سکتا تھا۔ میرے پاس پیسے کی کمی نہیں تھی، میری خود کی جاب تھی۔ آخرکار وہ لمحہ بھی آ گیا، میری شادی رانی سے ہو گئی۔ میں اپنی شادی پہ بہت ٹینشن میں تھا کہ نہ جانے کیا ہوگا۔ ساری رات میں سوچتا رہا اگر رانی خواجہ سرا نکلی تو میرا کیا ہوگا۔ میری شادی پہ کوئی نہیں آیا تھا، نہ میرے دوست، نہ میرے رشتہ دار، نہ ہی میرے اپنے گھر والے۔ سب کو یہی لگتا تھا کہ جیسے میں کوئی شادی نہیں، کوئی گناہ کر رہا ہوں۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی، لیکن میری خود کی الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ شادی میں جتنی دیر رسمیں چلتی رہی میرا دل دھڑکتا رہا۔ میں انتظار کر رہا تھا کہ جب مجھے رانی کے بارے میں سچ پتہ چلے۔ میں رانی کو بیاہ کر اپنے گھر لے آیا اور رانی کو کمرے میں بٹھا دیا۔ رانی کے ساتھ اس کی ماں اور ایک بہن بھی آئی تھی جو 2-3 گھنٹے کے بعد چلی گئیں۔ اب رات ہو چکی تھی، مجھے رانی کے کمرے میں جانا تھا، لیکن میں یہ سوچ کر ڈر رہا تھا جانے کیا ہوگا۔ میں کمرے میں چلا گیا، لیکن میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو میں نے ایک عجیب چیز دیکھی۔ وہ دلہن کے لباس میں نماز پڑھ رہی تھی۔ مجھے یہ چیز اچھی تو لگی لیکن عجیب بھی۔ نماز ادا کر کے وہ گھونگھٹ لے کے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ میری دھڑکنیں تیز تھی کہ جانے کیا ہوگا۔ مجھے یہ جاننے میں بھی دلچسپی تھی کہ رانی کے بارے میں جو باتیں مشہور ہیں ان میں کتنی سچائی ہے۔ میں نے اس کے پاس جا کر سلام کیا۔ اس نے بڑی محبت سے میری بات کا جواب دیا۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا اور سوچا کیا بات کروں، کیسے کروں۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، کیسی ہو تم؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ جواب دیا، اللہ کا شکر ہے۔ پھر میں نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا، وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ پھر میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس میں سونے کی انگوٹھی پہنا دی۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا۔ اب وقت تھا وہ کرنے کا جو میں کب سے کرنے کی خواہش کر رہا تھا۔ اب میرا تجسس کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا، اور پھر جب مجھے رانی کی سچائی پتہ چلی تو اس وقت میرا دل چاہا میں کسی کنویں میں چھلانگ لگا دوں یا سارے محلے والوں کو لائن میں کھڑا کر کے گولی مار دوں، کیونکہ نہ وہ خواجہ سرا تھی اور نہ ہی کوئی خسرا۔ وہ ایک عام اور سیدھی سادی سی لڑکی تھی جیسے باقی لڑکیاں ہوتی ہیں۔ میرے سارے وہم و گمان ختم ہو چکے تھے۔ مجھے خوشی تھی اس بات کی، لیکن ساتھ شرمندگی بھی تھی کہ میں کیسے ایک شریف اور نیک لڑکی پہ شک کرتا رہا۔ اب یہ پچھتاوا اور شرمندگی مجھے ساری زندگی رہنا تھا، اور محلے والوں کا کام دیکھو کیسے ایک معصوم کو بدنام کر کے رکھ دیا تھا اور کیسے اس بیچاری کا جینا حرام کر دیا تھا۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ رانی کو وہ خوشیاں دوں گا جس کے لیے وہ ترستی رہی۔ اگلی صبح میری زندگی کی سب سے حسین صبح تھی جب رانی میری بیوی تھی۔ میں رانی سے شادی کر کے بہت خوش تھا۔ اگلے دن میرے سب دوستوں اور کچھ محلے داروں نے مجھے گھیر لیا اور پوچھا کیسی رہی ایک خواجہ سرا کے ساتھ سہاگ رات۔ میں نے ان سب کو لعنت کیا اور کہا دل کرتا ہے تم سب کو شوٹ کر دوں، کیسے ایک معصوم لڑکی کو بدنام کر دیا تھا۔
وہ سب شرمندہ ہو گئے، لیکن سب کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات ابھی بھی موجود تھی کہ رانی ایک خواجہ سرا ہے۔ لیکن جب 1 سال کے بعد میرا اور رانی کا بیٹا پیدا ہوا تو سب کو یقین آ گیا اور سب بری طرح شرمندہ ہو گئے۔ اب جب بھی وہ کبھی مجھے دیکھتے ہیں تو نظریں چرا کے نکل جاتے ہیں۔ اب تو میرے گھر والوں کو بھی سب پتہ چل گیا اور وہ بھی شرمندہ ہو کر مجھ سے معافی مانگنے لگے اور مجھے اور رانی کو اپنے گھر لے گئے۔ رانی کے ساتھ میری زندگی بہت خوشحال تھی۔ ایک رات میں نے باتوں باتوں میں رانی سے پوچھا، رانی تمہارے بارے میں یہ خواجہ سرا والی بات کیسے مشہور ہو گئی؟ تو رانی نے مسکراتے ہوئے بتایا، جس کالج میں پڑھتی تھی وہاں ایک کبیر نام کا لوفر لڑکا بھی تھا۔ وہ کالج سے گھر میرا پیچھا کرتا اور مجھے بھرائی کے لیے اکساتا، لیکن ایک دن میں نے اسے تھپڑ مارا اور بہت سارے لوگوں سے اسے پٹوایا۔ اس کے بعد وہ تو نظر نہ آیا مجھے، لیکن اس نے میرے بارے میں یہ ساری باتیں مشہور کر دی جس سے میں بدنام ہو گئی۔ مگر اس سب میں میرا فائدہ ہوا۔ اگر یہ سب باتیں مشہور نہ ہوتی تو مجھے آپ جیسا شوہر کبھی نہیں ملتا۔ میں رانی کی بات پہ مسکرا دیا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ میں کسی اور سے شادی کرتا تب بھی اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا رانی سے شادی کر کے خوش تھا۔ ہر چیز جیسی نظر آتی ہے اس کے بارے میں ہم جیسا سنتے ہیں ویسا ہی ہو، یہ ضروری تو نہیں۔